آنا عبادت ہے، اسی طرح اس انٹرٹینمنٹ کے جس کا آپ انتظام کریں اس میں جانا بھی عبادت ہے. آپ کا فرض. اسکول بھی آپ بنائیں، جم بھی آپ بنائیں، کلب بھی آپ بنائیں، سوئمنگ پول بھی آپ بنائیں، کافی شاپ بھی آپ بنائیں. تب آئیں گے نا. ان سب چیزوں کے لیے باہر جائیں. اس کے بعد نماز کے وقت یہاں آئیں. ادھر نماز پہ کتنے تھے؟ جواب نہ دیجیے گا، اس کی جواب کی ضرورت نہیں. اچھا، تو یہ لو اسٹوری کس کی ہے؟ ایک شخص ہے، ان دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں. دیکھا، اس کو دیکھتے ساتھ ہی اپنی مسند چھوڑ دی، جا کے استقبال کیا. اچھا، میں ممبر چھوڑ کے کس کا استقبال کرنے جاؤں گا؟ کوئی ہے ادھر؟ مجھے یہاں کسی سے اتنا پیار نہیں. میں کہوں گا مجھے تو ممبر سے پیار ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس ممبر سے آپ کی وجہ سے اس سے پیار ہے. چھوڑیے اب یہ جو توجیحات ہیں. کوئی کسی کے آنے پہ میں ممبر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کوئی آیا، ممبر چھوڑ کے گئے، اس کے ہاتھوں کو تھاما، اس کی پیشانی کا اسے اپنے مسند کے دائیں طرف بٹھایا. کون اور کون ہے پتہ چل گیا نا آپ کو؟ اس سے زیادہ کوئی کسی کی رسپیکٹ کر سکتا ہے؟ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، اس سے زیادہ کوئی کسی کی رسپیکٹ کر سکتا ہے؟ یہی ہستی ہے، یہی ہستی ہے. اب کوئی اور آیا، یہ ہستی اپنی جگہ سے اٹھی، جا کے استقبال کیا، ہاتھوں پہ بوسا دیا. فرق کیا ہے پہلی اور اس میں؟ ایک کے ماتھے پہ اور ایک کے ہاتھ پہ. کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ کہا جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں. کون کس کا مشتاق ہوا ہے؟ خاتم الانبیاء. خاتم الانبیاء کون ہے؟ انسانوں میں ان سے بالاتر کوئی بھی نہ ہے نہ ہو سکتا. انسانیت جس درجے کمال پر ہو سکتی ہے اس سے بالاتر جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پوچھیں آپ اس مقام پہ ہوتے ہوئے جھک کیوں رہے ہیں؟ ہاتھ کا بوسہ لیں گے تو جناب سیدہ ہاتھ تو نہیں دیں گے، یہ تو ادب نہیں. رسول خدا جھک کے بوسہ دے کہ میں جنت کا مشتاق ہوں. جنت کا مشتاق کو جنت کے پھل چاہیے تھے. جنت کیا ہے؟ رسول کی جنت کیا ہے؟ رضوان اللہ، قرب خدا کا مشتاق ہوتا ہوں. اس قرب خدا کی منزل تک پہنچنے کے لیے رسول کو جس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے خدا جانتا ہے. یہ خدا جانتا ہے. اگر رسول نے نہ کہا ہوتا کوئی اور کہتا، میں کہتا ہے جھوٹ. جیسے رسول نے فرمایا نا کہ وہ شخص جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہے. اصحاب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ سے پہلے جو سب سے برتر ہوگا وہی سب سے پہلے داخل ہوگا. اتنا اصحاب کو بھی سمجھ میں آتا تھا. تو اصحاب نے اٹھ کے اعتراض کیا, یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے پہلے جنت میں داخل ہو؟ فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا, لیکن میرے آگے میرا علمدار لوائے حمد لیے علی ابن ابی طالب جنت میں داخل ہوگا. ماتھے کا بوسہ, ہاتھ کا بوسہ, اپنے دائیں طرف اپنی مسند پر. ایک کو اپنے دائیں طرف بٹھا رہے ہیں, ایک کو اپنے مسند پہ بٹھا رہے ہیں. دیکھیں جتنے انبیاء آئے ہیں, کتنے آئے ہیں؟ 1,24,000. کوئی اینکر آیا تھا میرے پاس, اس نے یہ کہا, وہ میری اور طرح سے کلاس لینا چاہتا ہے. میں نے کہا تو پہلے یہ بتا دے یہ کہاں ہے 1,24,000. یہ تو مولویوں کے پاس بھی جواب نہیں ہے. کوئی جاہل اینکر آئے تو اور پھنس جائے گا. کہیں بھی نہیں ہے, ایسی مشہور ہے. ہو سکتا ہے کئی ملین انبیاء ہیں. اور یہ ہماری بحث نہیں ہے ابھی کہ جو مشہور انبیاء ہیں, ان 1,00,000 میں سے آپ کو چند انبیاء کا پتہ ہے نا, باقی لاکھوں ہزاروں کا ہی پتہ نہیں. وہ ایک پوری اسٹریم ہے, وہ پھر لمبی بحث اس میں فی الحال میں نہیں جاتا. تمام انبیاء آدم سے لے کر آدم تک کیوں آئے ہیں؟ یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ مسند خاتم پر خاتم الانبیاء آ سکے. اس کے علاوہ کچھ بھی. اور تمام آسمانی کتابوں میں اور تمام انبیاء نے بشارت دی تھی کس چیز کی؟ بولیں جب تک کوئی جواب نہیں آئے گا. ابھی تک جواب صحیح نہیں آیا. ہاں, نبی اور آل نبی کی. دیکھیں ابھی کیسے اس تاریخ کو لکھنے والوں نے, حدیث لکھنے والوں نے کیا کہوں, جو بھی کیا ہے ہم پہ مہربانی کی ہے. ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ بشارت کس کی ہے؟ صرف نبی کی نہیں ہے. تمام کتابوں میں نبی اور وسیع, نبی اور آل نبی. اسی لیے باقی جہاں پہ چھیڑا نہیں ہے وہاں صرف ابراہیم آتا ہے یا آل ابراہیم بھی آتا ہے. تمام انبیاء صرف اس لیے آئے ہیں کہ مسند خاتم پر خاتم آ سکے, اور اس مسند پر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا ہے. کسی کے آنے پر خاتم اس مسند کو چھوڑ کر اسے اس مسند پر بٹھا دیتے ہیں. یہ محبت کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. محبت ہے نا, حل الدین الا الحب, یعنی کہ دین میں محبت بہت اہم ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا. امام کیا فرما رہے ہیں؟ دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں, صرف محبت ہے. کل سے نماز عمل چھوڑ دیں, چھوڑ, محبت کرو, باقی سب چھوڑو. کسی کو اعتراض ہے؟ جی کچھ کو دل میں ہے. محبت کرو, اس کے بعد محبت جو آپ کے ساتھ کرے گا نا پھر وہ بتانا. ابھی تو آپ کسی کے کہنے پہ 5 وقت کی نماز مشکل سے پڑھتے ہیں, جب محبت میں گرفتار ہو جائیں گے پھر دیکھنا اگر آپ کا سر سجدے سے اٹھے.
کس کا کس چیز سے مقابلے پہ؟ محبت یا عمل، صرف محبت، لیکن جھوٹی نہیں، سچی محبت ہو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو۔ حدیث بھی ہے، ہاں، آل محمد سے محبت کرو، اس کے بعد جو چاہو کرو۔ جو چاہو کرو کیا مطلب ہے؟ محب کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا۔ آل محمد سے محبت کے بعد جو عبادت کرنی ہے کرو، تیرے ساری عبادت قبول ہے۔ یہ ہے نا مطلب، یہ تو نہیں ہے جو کرنا ہے کرو، محبت کرو پھر یزیدی صف میں شامل ہو سکے، کیسے ہو سکتا؟ اب یہ منظر دیکھا ابن عباس نے، یہ دوسرا والا، اب سمجھ گئے نا کون ہے آنے والے۔ جناب سیدہ کا میں نے بتا دیا، پہلے جو آئے تھے وہ امیر المومنین تھے۔ امیر المومنین آئے، رسول نے یوں استقبال کیا اور اپنے دائیں طرف بٹھایا۔ رسول خدا سے پوچھا، آپ علی کو بہت چاہتے ہیں؟ رسول کا جواب جس نے بتایا اس کے لیے $100۔ آپ رہنے دیں، $100 نہیں دوں گا، دوں گا آپ کو میں، فی الحال رہنے دیں۔ ہاں یہ صحیح آ گیا جواب۔ آپ لوگ سوچیں، آپ کے ہو گئے $100، مسئلہ کوئی نہیں۔ لیکن جس نے حدیث نہ سنی، میں کہتا ہوں ممکن نہیں ہے اس کے ذہن میں یہ جواب ہے۔ ہاں حدیث سنی ہو تو الگ مسئلہ، محمد حل ہو گیا تو پھر تو محمد نہیں ہے۔ پوچھا کیا ابن عباس نے؟ آپ علی کو بہت چاہتے ہیں۔ ابھی آپ سے سنوں گا میں، $100 واپس لے لوں گا، تھوڑا سا لگا ہے صحیح ہے جی۔ آ رہا کسی جی کون ادھر سے کوئی آواز؟ ہاں ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ بہت چاہتے نہیں، علی مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے اس لیے میں بھی علی کو تھوڑا بہت چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ نہیں، خدا علی کو چاہتا ہے یہ بھی نہیں، تھوڑا سا ادھر سنیں، ابھی ان کا بھی غلط کرتا ہوں جب پھر سے۔ جی آپ کا کیا تھا جواب؟ اچھا یہ بھی صحیح نہیں ہے جی۔ ہاں وہ تو الگ مسئلہ ہے کیسے تخلیق کرے۔ اچھا دیکھیں اگر $100 ہو ایک جملے پہ تو جملہ تو دقیق صحیح چاہیے، تقریباً صحیح تو نہیں چلے گا۔ واللہ اللہ ہو، آپ کے الفاظ میں تھا ایسا کچھ؟ رسول کو خدا کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں آپ اس کو بہت چاہتے ہیں، رسول کیا کہتے ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ ہو، اللہ اشد حبا لہو، تم کہتے ہو میں بہت چاہتا ہوں، اگر دیکھنا ہے تو دیکھو اللہ علی کو کیسے چاہتا ہے۔ یہ جو خاتم الانبیاء ہے اور دوسرا امیر المؤمنین ہے، یہ دین کیا ہے؟ محبت۔ کتنا آسان ہے پھر دین، اگر ایسی محبت آپ کو ایک دوسرے سے ہو، اور ایک دوسرے سے ایسی محبت کس لیے؟ للہ۔ وہ پھر اس محبت کو کہاں پہنچا دیا؟ وہ دیکھیں آپ تصور نہیں کر سکتے
کہ یہ محبت پھر کہاں چلے گی اور یہ آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کریں گے. ایک حدیث اور پھر میں اصل حدیث پہ جاتا ہوں. رسول خدا کو معلوم تھا کہ رسول خدا کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ تو معلوم تھا. رسول کو بھی معلوم تھا, امیر المومنین کو بھی معلوم تھا, جناب سیدہ کو بھی معلوم تھا, حتیٰ حضرت فضا کو بھی پتا تھا. غیب کا علم رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے نہیں, غیب کا علم خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن جسے خدا نے علم دے دیا تو اس کے لیے غیب نہیں ہے. خدا پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے نا کہ یہ علم اس کو دو, یہ علم اس کو نہ دو. قیامت تک کا علم اللہ نے جناب سیدہ کو دے دیا. پتا تھا کہ آپ کے بعد یہ جو حسبنا کتاب اللہ ہے, اس سے مراد قرآن نہیں ہے. معمولاً ہم سمجھتے ہیں حسبنا کتاب اللہ یعنی قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآن نہیں, ہم اس کے بعد تورات و انجیل وہ بھی تو کتاب اللہ ہے, یہ ٹائٹل تو اس کو بھی حاصل ہے. اگر حسبنا کتاب اللہ یعنی یہ لوگ ہو جائیں گے اہل کتاب, یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں, یہ اہل سنت کہلاتے ہیں. اہل کتاب تو آپ دوسروں کو کہتے ہیں. تو حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ تھا کہ رسول کے بعد ہم سنت چھوڑ دیں گے اور یہود و نصارہ کو ممبر دیں گے, وہ ہمیں کتاب اللہ سے قرآن کی تفسیر بتائیں گے. یہ ہوا پریکٹیکلی, وہ کبھی ہوا تو اس کو بیان کریں. اور ہم نے ثابت کیا ہوا پوڈ کاسٹ کوئی سن لیجیے, مجھے یاد نہیں کس میں, ابھی اپنے پوڈ کاسٹ کی مارکیٹنگ بھی نہیں کر رہا. معلوم تھا کہ کیا کہانیاں سنائی جائیں گی اور سنائی جا رہی تھی. اصحاب کہف کی داستانیں سنائی جا رہی تھیں. رسول خدا نے فرمایا جا کے اصحاب کہف سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مل سکتے ہیں, مل سکتے ہیں. جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں, ان سے کہا آ جاؤ. بسات کہتے ہیں, کوئی آپ پتہ نہیں اڑن کیا کہتے ہیں اس کو, قالین کو, ایک قالین ایک بسات, اس پہ کہا بیٹھ جاؤ. اب کون کون تھے میں نہیں بتاتا, حدیث بسات آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون. آگے میں ایک آدھ کا نمبر بتاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. آ کے بیٹھے اور تھام کے سیٹ بیلٹ, یوں تھامے تو یہ سیٹ بیلٹ ہے, fasten your seat belts. بیٹھے ابھی اڑنے والا ہے. رسول کھڑے, سارے بیٹھے, لیکن قالین اڑتا نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ اڑ نہیں رہا, پر میں ابھی ناخدا نہیں آیا. انتظار کرایا, سمجھایا بہت ہے رسول نے, ہر طرح سے سمجھایا. معجزہ رسول کا ہے, رسول کے حکم سے یہ معجزہ ہونا ہے, لیکن وہ قالین اڑتا نہیں ہے. کہا علی آپ آئیں, آپ درمیان میں مرکز میں آپ بیٹھیں گے تو یہ قالین اڑے گا. امیر المومنین آئے, حکم دیا, قالین اڑا, اصحاب کہف کے غار کے پاس پہنچا. اب کچھ کو جلدی ہوتی نا, ہم آگے جائیں,
اصحاب کہف سے ملاقات ہوگی. آگے گئے, السلام علیکم یا اصحاب الکہف, جواب نہیں آیا. دوسرا گیا, ذرا سخت لہجے میں سلام کیا. معجزہ رسول کا ہے, رسول کے حکم سے یہ معجزہ ہونا ہے, لیکن وہ قالین اڑتا نہیں ہے. کہا علی آپ آئیں, آپ درمیان میں مرکز میں آپ بیٹھیں گے تو یہ قالین اڑے گا. امیر المومنین آئے, حکم دیا, قالین اوڑا, اصحاب کہف کے غار کے پاس پہنچا. اب کچھ کو جلدی ہوتی نا, ہم آگے جائیں. اصحاب کہف سے ملاقات ہوگی. آگے گئے, السلام علیکم یا اصحاب الکہف, جواب نہیں آیا. دوسرا گیا, ذرا سخت لہجے میں سلام کیا, جواب نہیں آیا. اب آگے نہیں چلتا, میں نے تو سب پر چل جائے گا. سب نے کہا رسول نے فرمایا کہ آپ کے اصحاب کہف سے ملاقات ہوگی, ہم آئے ہیں. حالانکہ کے اندر تو نہیں جا سکتے تھے, ڈر رہے تھے. سلام کر رہے, جواب نہیں آ رہا. سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب, لیکن آگے نہیں بولتا. کس کا ذہن جس کا ذہن جہاں چلا گیا. امیر المومنین سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں, جواب نہیں آ رہا. امیر المومنین آئے, امیر المومنین نے سلام کیا. اصحاب کہف کا جواب آیا, وعلیکم السلام یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. It's not fair. یہ کیا ہوا؟ اگر جواب نہ دے سکتے ہوتے تو پھر مدینہ جا کے کہتے ہم گئے تھے, جواب کسی کو بھی نہیں ملا. ہم گئے اور انہوں نے آپ کو جواب دیا, ہمیں جواب نہیں دیا. مولانا فرمایا کہ پوچھ لو کیوں جواب نہیں دیا. ہمیں کوئی جواب دیتے ہوں تو ہم پوچھیں نا, آپ ہی پوچھئے. مولانا نے پوچھا, یہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا, میرے سلام کا جواب کیوں دیا؟ انہوں نے کہا ہم موت کے بعد ہمیں حکم ہے کہ ہم صرف نبی یا وصی نبی سے کلام کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں کہتا ہوں نبی کا بس چلتا نہیں تھا, کس طرح بیان کریں کہ علی میرا ولی ہے. یعنی اٹھتے بیٹھتے عملاً کلام سے, پتہ نہیں معجزات سے, یہ تو ان تمام معجزات کو چھپانے کے بعد, مٹانے کے بعد پہنچا ہے. واپس آئے, راستے کی اور بھی ہے, میں ٹائم آ گیا, کبھی ہو تو اس کو پڑھ لیں. اور یہ 2-3 طریقے سے روایت ہوئی بھی ہے. مدینہ آئے, رسول مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, سارے آئے. نماز کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں تم بتاؤ گے کیا ہوا یا میں بتاؤں؟ اب رسول یہ کہیں گے تو کوئی کہے گا میں بتاتا ہوں, سب کہیں گے رسول اللہ آپ بتائیں. رسول کو موقع چاہیے تھا کہ علی کے فضائل بیان کریں.
حدیث کے لیے آپ کو زحمت دی. نجوى العارفین تدور على ثلاثة اصول. دیکھیں اگر محبت بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر سرگوشیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. پھر ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو صرف محبوب کے درمیان ہوتی ہیں، وہ پھر باقی نامحرم ہو جاتے ہیں. ہم جس عشق کے سفر میں ناکام ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں. اچھا، یہ ایک عجیب سفر ہے. تھوڑا وقت لے سکتا ہوں؟ خدا